बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ओआईसी है क्या, इसको क्यों बनाया गया है। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड तक ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ओआईसी को कब और किस मकसद के लिए बनाया गया था। तो इसके लिए आपने 1969 ईयर याद रखना है, क्योंकि 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी शहरी था जिसका नाम था डेनिस माइकल रोहान। उसने क्या किया, यरूशलेम जो कि इसराइल का एक सिटी है, उसमें जो कि मस्जिद अक्सा भी है, वहाँ मस्जिद अक्सा के अंदर खुतबे के लिए रखे गए सलाहुद्दीन अयूबी जो कि बहुत बड़े लीडर थे मुसलमानों के, उनके दौर के 800 साल पुराने मेंबर को आग लगा दी और मस्जिद की बेहरमती की। तो इस हादसे को ज्यूश क्राइम का करार दिया गया। ज्यूश कहते हैं यहूदियों को। इस सानहे के बाद क्या हुआ कि मराकश एक कंट्री है, मराको भी जिसे कहते हैं, उसका एक कैपिटल है रबात। उसमें 24 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए, जिनमें से ज़्यादातर उन ममालिक के सरबराहान थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स थे या प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 सितंबर 1969 को इस इज्तिमा में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक जो है इक़्तिसादी, साइंसी, सकाफ़ती और रूहानी शोबों में करीबी तावन और मदद की राह अख्तियार करने के लिए मुस्लिम हुकूमतें आपस में सलाह मशवरा करेंगी। ये करारदाद इस्लामी ताउन तंजीम या इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के क़याम का नुक्ता का आगाज़ था, यानी कि 25 सितंबर 1969 को ही ओआईसी का आगाज़ हो चुका था। इसके 6 माह बाद सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, यानी कि जिसे हम फॉरेन मिनिस्टर्स भी कहते हैं, उनकी पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। इसके बाद 1972 में ओआईसी का एक बाकायदा तंजीम के तौर पर क़याम अमल में लाया गया, जिसका हर साल वज़ीर ख़ारजा का इजलास, याद रहे कि हर साल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और हर साल इनके जो सरबराहान हैं, मुल्कों के जो सरबराहान हैं, जैसे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत से ममालिक के जो सदर भी हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, उनकी इजलास होती है 3 सालों के बाद। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स की जो इजलास जो ये हो रही है मार्च 2022 में पाकिस्तान में, ये हर साल होती है और जो सरबराह हैं उनकी जो है 3 साल में एक मरतबा। ओआईसी के चार्टर में कहा गया कि इस्लामी इक़्तिसादी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, आपस में यकजहती का फ़रोग़, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, साइंसी और सियासी शोबों में ताउन को फ़रोग़, आलमी अमन और सलामती के क़याम के साथ साथ जदीद तालीम, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस इजलास में ये कहा गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की यही कोशिश रही है कि हम भी इसका मेंबर बने, शुरू से ही लेकर 1969 में ही, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है, 20% वहाँ मुसलमान रहते हैं, क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो इंडिया की ये कोशिश अब तक नाकाम हुई है। पाकिस्तान ने बहुत मुखालफत की इसकी। सो अब तक ये इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं बन सका। और इसके साथ साथ अगर हम ओआईसी की बात करें तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी किरदार शामिल है, क्योंकि पहला इस्लामी कॉन्फ्रेंस तलब करने में सऊदी अरब का मरकज़ी किरदार था। और फिर 1974 में एक बहुत ही बड़ा इजलास हुआ था, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बतौर वज़ीर आज़म पर 2 काम किए थे, जहां जो सऊदी अरब भी ना कर सका था पहले इजलास में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कर दिखाया। 1974 में क्या किया उन्होंने पहले तो ये किया है कि लेफ़्ट और राइट दोनों मुल्कों के सरबराहों को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ज़ाती तौर पर उन्हें आमादा किया। और हमने देखा कि इसमें लीबिया से भी आए थे कर्नल कज़ाफ़ी, और इसके साथ साथ बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से ताज़ा टूट कर नया मुल्क बना था, उसके पहले वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान भी आए थे, शाह फैसल, शाह ईरान। इस तरह ये सारे तज़ादात हमें इस कॉन्फ्रेंस में मदम होते हुए नज़र आए, यानी कि शाह ईरान भी जो है सऊदी अरब के मुखालिफ हैं, क्योंकि ईरान में शिया अक्सरियत है और
سعودی عرب والے جو ہے شیعہ کے تھوڑے مخالف ہیں. سعودی عرب ایران سے خائف تھا، لیکن دونوں شاہ ایران، شاہ فیصل بھی وہاں آئے. پاکستان کا بنگلہ دیش سے بھی تنازع تھا، لیکن وہ بھی آئے تھے. کرنل قذافی بومدین وغیرہ کی پالیسیوں میں اختلاف تھا، لیکن وہ بھی وہاں تشریف لائے تھے. انور سادات جو کہ مصر کے بہت بڑے لیڈر تھے، وہ بھی وہاں تشریف لائے تھے. اسی لیے OIC کے حوالے سے ذوالفقار بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے. 1974 کی اگر ہم بات کریں تو یہ اجلاس بہت ہی ایک یادگار تھا، بہت ہی اعزاز والی بات تھی. اس میں یہ سارے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام. یہ بھی شرکت کرنے آئے تھے 1974 میں پاکستان میں، جو کہ لاہور میں ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ 1974 کی جو کانفرنس تھی، اس کانفرنس سے انعقاد سے قبل شاہ ایران جو تھے ان کی کوشش تھی کہ یہ تہران میں ہو، یعنی کہ ایران میں منعقد ہو. لیکن یہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کے تھے، انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، اسی لیے یہ جو ہے اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا تھا 1974 کا. 1974 کے بعد 1980 کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بہت ہی ایک ڈیولپمنٹ تھا پاکستان کے لیے، اعزاز کی بات تھا. کیونکہ اکتوبر 1980 میں اسلامی کانفرنس تنظیم کی متفقہ نمائندے کے طور پر اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا، اور ان کی تقریر کو آغاز تلاوت قرآن سے آغاز کیا گیا تھا. یہ بھی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ OIC کا منشور کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. آخر اگر ہم منشور کی بات کریں تو OIC کے منشور میں رکن ممالک کے درمیان بھائی چارے اور یکجہتی کا فروغ اور استحکام دینا شامل ہے. OIC اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق انسانی حقوق کے لیے حمایت کی تصدیق، بین الاسلامی اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط کرنا، اقتصادی انضمام کو حاصل کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں اسلامی مشترکہ منڈی قائم ہو، رکن ممالک میں پائیدار اور جامع انسانی ترقی اور اقتصادی بہبود کے اصول کے لیے سرگرم عمل ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیگر یہ ڈیٹیل خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں PDF بھی دے دوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اب تک کیا اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. 40 سال میں اس کی رکن ممالک کی تعداد 30 سے بڑھ کر 57 ہو گئی ہے. یہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اس کے 57 ممبر کنٹریز ہیں، اور ان کی مجموعی آبادی جو ہے وہ 2.25 ارب کے قریب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اپنے رکن ممالک کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جو آواز بلند ہوتی ہے اس میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی بڑا ایک آرگنائزیشن ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ 28 جون 2011 کو آستانہ جو کہ قزاقستان کا سٹی ہے، اس میں 38ویں وزرائے خارجہ کی اجلاس کے دوران اس کا نام چینج کیا گیا تھا. اس کا پرانا نام تھا تنظیم معتمر اسلامی، جس کو تبدیل کر کے نیا نام تنظیم تعاون اسلامی رکھا گیا تھا. اور اس وقت اس کے جو سیکریٹری ہیں ایڈ بان امین مدنی ہیں، جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور 31 جون 2014 سے لے کر اس عہدے پر یہ فائز ہیں. مزید یہ کہ OIC سیکنڈ لارجسٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے دنیا میں اقوام متحدہ کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لینگویجز جو ہیں آفیشیل لینگویجز یہ بہت ہی اہم ہے. اس کی آفیشیل لینگویجز 3 ہیں، ایک تو عربک ہے، عربی، دوسرا انگلش ہے، تیسری جو ہے فرنچ ہے. یہ 3 لینگویجز جو ہیں اس کے لیے ہیں، اور یہ اس کے آفیشیل لینگویجز ہیں. اس میں میجارٹی میں اکثریت میں مسلمان ممالک شامل ہیں. اس میں نہ صرف ایشیا بلکہ افریقن اور ساؤتھ امریکن کنٹریز بھی اس کے ممبرز ہیں. OIC میں عرب لیگ کے جو بھی 22 ممبرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. نان عرب بھی اس میں شامل ہیں. عرب تو شامل ہی ہیں لیکن نان عرب جس میں ٹرکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، یہ بھی سارے اوبویسلی اس کے ممبرز ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے 5 جو ہیں آبزرور ممبرز ہیں، یعنی کہ وہ پرماننٹ ممبر نہیں ہیں پاکستان، ایران اور ٹرکی کی طرح. وہ آبزرور ممبرز ہیں جو کہ آبزرو کرتے ہیں، اجلاسوں میں آتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. یہ جو ہے جس میں رشیا بھی شامل ہے اور تھائی لینڈ بھی شامل ہے. یہ اس کے 5 جو ہیں آبزرور ممبرز ہیں.
اچھا، اگر ہم بات کریں کہ یہ OIC کام کیسے کرتا ہے، یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے، تو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی سمٹ ہوتی ہے جو 3 سالوں کے بعد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے چارٹرز جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی پالیسیوں کو کیسے بنایا جائے اور متحد عالم اسلام کے لیے کیسے کام کیا جائے۔ اسی طرح یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، اس میں یہ اسی طرح آپریٹ کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن پر، تو اب 48واں ان کا سیشن ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے OIC کی کانفرنس کا، جس میں فارن منسٹرز بھی شرکت کر رہے ہیں سارے ممالک کے، جس میں 22 سے لے کر 23 مارچ 2022 کو یہ جو ہے ان کی اجلاس ہو رہی ہے۔ اور یہ اجلاس اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان جو ہے 75واں یوم پاکستان منا رہا ہے، یعنی کہ 23 مارچ کو، تو اسی مناسبت سے یہ دن بھی رکھا گیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان شروع سے ہی OIC کا ایک فعال رکن رہا ہے، اور پاکستان نے بہت سی کوششیں بھی کی ہیں فریڈم کے لیے، چاہے وہ فلسطین ہی ہوں یا پھر کشمیری ہوں، ان کے لوگوں کی جدوجہد کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے ان کی آزادی کے لیے۔ نہ صرف فلسطین اور کشمیر بلکہ میانمار میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے، بوسنیا میں جو زیارتی ہو رہی ہے، افغانستان میں جو جنگ چل رہی ہے، یمن میں، سیریا میں، لیبیا میں، ان سب کی آواز کو ہمیشہ پاکستان نے بلند کیا ہے، بہت سی جدوجہد کی ہے پاکستان نے، اور اس جدوجہد کو واقعی یہ مسلم جو بھی کنٹریز ہیں یہ بھی سراہ رہے ہیں۔ یہ تو 2022 کا سمٹ تھا، اس سے پہلے 1974 میں، 1997 میں، 1970 میں، 80 میں، 93 میں، 2007 میں بھی پاکستان بہت سی جو ہے میٹنگز کو ان کی ہوسٹ کر چکا ہے، اس کی میزبانی کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ OIC کا کمیشن آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اس 2022 کے اجلاس میں پرائم منسٹر نے بھی جو ہے اپنی اسپیچ کی ہے، بہت ہی شاندار اسپیچ کی ہے انہوں نے، اور پرائم منسٹر عمران خان ہی تھے جنہوں نے 2019 میں یہ 2019 ہے، 2019 میں اسپیچ کیا تھا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، جس نے اسلاموفوبیا پر کو جو ہے پہلی مرتبہ ریز کیا تھا ایشو کو۔ اس کے بعد جو ہے دیگر ملکوں نے بھی اس پر بیانات دیے تھے اسلاموفوبیا پر۔ اسلاموفوبیا کا بیسیکلی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز جو پھیلائی جا رہی ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے یورپ میں اور امریکی ممالک میں، اس کے خلاف پہلی مرتبہ عمران خان نے جو ہے آواز بلند کیا تھا۔ اس کے بعد جو لیڈرز ہیں، رشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے، کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، اور رشیا کے ولادیمر پیوٹن، نیوزی لینڈ کی جو خاتون وزیر اعظم ہیں، انہوں نے سب نے پاکستان کی جو ہے تائید کی تھی، پاکستان کی حمایت کی تھی کہ واقعی اسلاموفوبیا کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے مغربی ممالک میں۔ آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ ہمیں سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، ہم میں خود میں اختلافات ہیں، یہ جو ہے اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فلسطین اور کشمیر کے ایشو پر اب تک فیل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جو ہے ان کی جو ہے پکار تھی سب کو کہ ہم ایک آواز ہو کر کشمیر اور فلسطین کے ایشو کو سولو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک خوشخبری دی ہے، مبارکباد دی ہے سب کو کہ UNGA جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، انہوں نے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا منانے کا اعلان کیا ہے، قرارداد منظور کر لی ہے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اب ہر سال آنے والے وقت میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے جو ہے لڑنے کے لیے، اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ایک دن آبزرو کیا جائے گا، وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر۔ اگر اس سال کی تھیم کی بات کریں تو 2022 کا تھیم تھا بلڈنگ پارٹنرشپس فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ جو تھیم ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایسے تھیم پوچھے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہوا ہے تو اوبیسلی
पूछे जा सकते हैं आने वाले टेस्टों में। इसके साथ साथ सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्राहम ताहा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जैसर, चाइनीज़ स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर चाइनीज़ वो भी यहाँ शिरकत किया है उन्होंने भी, और उनको भी दावत दी गई थी। वो तो मेंबर तो नहीं है लेकिन उनको दावत दी गई थी, सो वो खसूसी मेहमान थे यहाँ। मीटिंग के एजेंडा की अगर हम बात करें तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था, सबसे पहले तो अफ़गान इशू जो कि चल रहा है, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, वो इशू डिस्कस किया गया। कश्मीर के हवाले से डिस्कस किया गया, और लीबिया में, सूडान में, सोमालिया में क्या हो रहा है, ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। ख़ास करके इस्लामोफोबिया पर ज़ोर दिया गया है इस इजलास में। इसके साथ साथ ये 2 दिन रहेगा ये इजलास, 22 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। इसमें 100 रेजोल्यूशंस ओवरव्यू किए जाएंगे, 100 करारदादें इसमें ओवरव्यू की जाएंगी। सो ये एक बहुत ही बड़ा इजलास हुआ है, पाकिस्तान में हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए वाकई एक एज़ाज़ की बात है कि इतने करीब 50 ममालिक के नुमाइंदे आए हैं, उनके हाई लेवल के ऑफिशल्स आए हैं पाकिस्तान में। और ये आपसे क्वेश्चन है कि ओआईसी का हेडक्वार्टर जो है, सदर मकाम, वो किस मुल्क में है और किस सिटी में है। इजी क्वेश्चन है बहुत, ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। इसके साथ साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। किसी भी किस्म के करंट अफेयर्स और इंग्लिश के रिलेटेड MCQs, पास्ट पेपर्स चाहिए तो testpoint.pk ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।